نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام سامعین اور ناظرین، آپ سب کا خیر مقدم ہے ریوائور السنہ کے اسلامک چینل میں۔ آج جو ہے ہم لیسنز فرام دا قرآن کی سیریز میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو کہ ہے تخلیق آدم اور اس پہ ملائک کا طرز عمل، ملائک کی ریئیکشن یا ملائک کا ریسپانس۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آدم علیہ السلام کی جب پیدائش کرنے والے تھے اللہ رب العزت، جب ان کو ڈیسیجن لے لیا تھا اللہ رب العزت نے کہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کروں گا، ایک نئی کریشن لاؤں گا، تو ملائکہ نے اس وقت ضمناً ایک اعتراض کیا اور اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ یا اللہ، ہم تو تیری تقدیس اور تیری تذکیر یعنی کہ تیرا ذکر، تیری تمہید، تیری حمد ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو ایک نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اے میرے ملائک، مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ، میں علیم الحکیم ہوں، میرا علم جو ہے وہ انفینٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور جو چیز میں بنانے والا ہوں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا، جب اس کے مٹی کے پتلے کو بنایا تو اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب روح پھونکی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس آدم علیہ السلام کے مٹی کے پتلے کو تراشتا ہے، اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونکتا ہے اور پھر تمام ملائکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور سارے ملائک جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تو یاد کرو جب کہ تیرے رب نے اپنے ملائکوں سے، اپنے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ یعنی ایک وزیر یا وہ پاور، وہ طاقت، وہ شے، وہ اتھارٹی جو کسی کا جو ہے آگے نافذ کرے قانون۔ ایک حساب سے جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کا جو وزیر ہوتا ہے، بادشاہ اگر پریزنٹ نہیں ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو اس بادشاہ کا جو قانون ہے وہ نافذ کر دیتا ہے، امپلیمنٹ کروا دیتا ہے اس اسپیسیفک ریجن میں، اس اسپیسیفک ایریا میں۔ اسی طرح انسان جو ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک خلیفے کی ہے، وہ اللہ رب العزت کا خلیفہ ہے، یعنی کہ اس کے لا کو امپلیمنٹ کرنے والا، اس کے قانون کو نافذ کرنے والا زمین پہ۔ اب یہ انسان کو اپنے تک ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا خلیفہ بننا چاہتا ہے یا شیطان کا کمانڈر بننا چاہتا ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کے شریعت کی خلاف ورزی کرے تو وہ شیطان کا کمانڈر بن جائے گا، کیونکہ وہ اس وقت شیطانی اعمال کی پیروی کرے گا اور شیطانی طریقے پہ چلے گا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے نا، وَلَا يَصُدُّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کی اتباع مت کرنا، یہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ بالکل میرے کنٹراسٹ میں ہے، جو اللہ رب العزت کی شریعت ہے، اس کی جو کمانڈمنٹس ہے، اس کی بالکل کنٹراسٹ میں شیطان حکم دیتا ہے۔ تو خلیفہ جو ہوگا اللہ کا، وہ بذات خود ایک انسان، آج کی ڈیٹ کا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی پیغمبر ہو یا یہ کوئی صحابہ میں سے ہو یا یہ کوئی ولیوں میں سے ہو۔ ایک آج کی ڈیٹ کا بندہ جو شریعت پہ پوری طریقے سے رد عمل اپنا رکھتا ہو، امپلیمنٹ کرتا ہو اپنی زندگی میں، اپنے اہل و عیال کو دعوت دیتا ہو اور خداوند کریم کی شریعت کو اپنی ایریا میں، اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کا خلیفہ ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ رب العزت نے اپنے ملائکوں سے کہا میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو در جواب ملائکہ نے یہ کہا کہ یا رب العالمین، تو ایسے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا
جو کہ فساد برپا کرے گا. یفسد فیہا، اس میں جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے فا سین دال، فسد یعنی کہ فساد. تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو کہ فساد برپا کرے گا زمین میں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور جو خون ریزی کرے گا، جو خون بہائے گا. یہاں پہ جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے دال میم دم، دم یعنی خون. اور جب بھی کسی بھی عربی میں کسی بھی اسم کے ساتھ، جیسے کہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے دم، اس کے ساتھ جب الف لگے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بڑا زبر لگے، یعنی کہ کسی الفاظ کا کھینچا ہوا ہے، تو وہاں پہ اس کا جمع بن جاتا ہے، پلیورل بن جاتا ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگوں کا آپس میں خون بہائیں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، جبکہ ہم مسلسل تیری حمد و ثنا میں رہتے ہیں. کیونکہ فرشتوں میں جو ہے ان کی جو خصلت ہوتی ہے نا، ان کی خصلت میں، ان کی نیچر میں گناہ کرنے کا مادہ نہیں ہے. یہ چیز یاد رکھیے، فرشتے کبھی گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی وہ نور سے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی جو انٹرنل نیچر ہے اس میں گناہ کرنے کا کوئی الہام ہے ہی نہیں. وہ گناہ کر نہیں سکتے، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور تمجید میں رہیں گے اور عبادت میں رہیں گے. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو ہمیشہ تیری عبادت میں رہتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے رہتے ہیں، تیرے کو پاک بولتے رہتے، پاک مانتے رہتے ہیں، اور تیری پاکیزگی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ رب العزت نے در جواب کہا، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائکوں، مجھے اس چیز کا علم ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے. اسی لیے میرا جو فیصلہ ہے وہ مسلسل ہوتا ہے، وہ پکا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو اس چیز کا اندازہ کہاں سے ہو گیا کہ انسان زمین میں فساد برپا کرے گا. اس کی ایک رائے مفسرین قرآن نے یہ دی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی ایک مخلوق ہوا کرتی تھی دنیا میں، جو دنیا میں برپا تھی، جو دنیا میں بسکندر تھی، وہ تھی جنیات کی مخلوق. اور جنیاتوں نے بھی اللہ کے ساتھ عہد کشنی کی تھی، یعنی کہ عہد توڑ چکے تھے، وہ عہد کو ناقص کر چکے تھے، شریعت پہ وہ مسلسل برابر چل نہیں رہے تھے، اور یہاں پہ ان لوگوں نے فساد برپا کیا تھا. اسی کے ضمن میں لے کے یہ کشفن ایک یہ جو ہے فرشتوں کی، ملائکوں کی ایک رائے پیدا ہوئی کہ جیسے جنیات نے فساد برپا کیا دنیا میں، شاید انسان بھی اسی طریقے سے فساد برپا کرے. اور ان کی تخلیق کی ضرورت ہی کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام شے کی، دنیا میں جتنے بھی شے، نباتات ہو، حیوانات ہو، پیڑ پودے ہو، اللہ کی جتنی بھی کریشنز ہے، تخلیق ہے، ان سب کے بارے میں نالج دی، ایک پوٹینشیل نالج دی جتنی کہ اس وقت آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی. اور یاد رکھیے میرے دوستوں، آج کی ڈیٹ میں بھی جو نالج ہے، یہ اسی نالج کا، جو پوٹینشیل نالج آدم علیہ السلام کو اس وقت دی گئی تھی، یہ اس کی ایکسپینشن ہے، یہ اس کی پرولیفریشن ہے. وہ جو انیشیل نالج تھی آدم علیہ السلام کے وقت سے، اس کے بعد جب آدم علیہ السلام زمین پہ بھیجے گئے، پھر ان کی نسلیں آگے چلتی گئی، نئی نئی ایجز آتی گئی، کرونالوجیکل آرڈر میں، ٹائم کے آرڈر میں نئی نئی ایجز آتی گئی. پہلے سٹون ایج تھی، اس کے بعد پھر برونز ایج تھی، اس کے بعد پھر آئرن ایج تھی، اس کے بعد پھر انڈسٹریل ریولوشن ہوئی، اور آج کی ڈیٹ میں یہ وقت پہنچتے پہنچتے ٹیکنالوجیکل ریولوشن تک پہنچ گیا. تو وہی جو انیشلی پوٹینشیل ایک تھوڑی بہت نالج دی گئی تھی آدم علیہ السلام کو، یہ اسی نالج کی جو ہے وہ ایکسپینشن ہے، اور اسی نالج کی پرولیفریشن ہے. یہ نالج بہت زیادہ پھیل چکی ہے، کیونکہ یہ جو کمپیوٹر انسان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ کا، یہ دماغ بہت کچھ کمپریہنڈ کر سکتا ہے اس لیول تک، اس لمٹ تک، جس لمٹ تک اللہ تعالیٰ اس کی کمپریہنشن کرانا چاہے، کوگنیشن کرانا چاہے. اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تمام جو نالج ہے، جو ایکسپینسو نالج ہے، جو لمٹ لیس نالج ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہی ہاتھ میں ہے. اور کچھ نالج کے ایسے اسپیکٹس ہیں جو یہ ہیومن برین کمپریہنڈ اور کوہرس نہیں کر سکتا ہے. تو ہمارا برین جو ہے یہ ایک لمٹ میں محدود ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتا ہے. تو یہ نالج جو دنیا کی نالج ہے، یہ چاہے کتنی کیوں نہ ایکسپینڈ ہو جائے، کتنی کیوں نہ پرولیفریٹ ہو جائے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو ایک کراس نہیں کر سکتی ہے. کچھ ایسے سوال ہے کائنات کے جو یہ دماغ، ہیومن برین سمجھ نہیں پائے گا، اور اس کا جواب بھی نہیں دے پائے گا.
جس کا جواب صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو علم دے دیا گیا ان تمام چیزوں کا، ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اس کے بعد یہ جو ہے یہ علم ملائکوں سے پوچھا گیا اس علم کے بارے میں، فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ملائکہ جو ہے فرشتے جو ہے اللہ کے، ان کو بھی بولا گیا کہ یہ جو میں نے یہ سارے نام سکھائے، یہ جو میں نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس کے بارے میں تم اب مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیونکہ دیکھیے ملائک جو ہے وہ بہت ساری کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ہر کسی کیٹیگری کو اپنا اپنا جو ہے وہ ایک ڈومین دیا گیا ہے، اپنی اپنی فیلڈ آف رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ جیسے موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں ملک الموت کے انڈر، حضرت اسرائیل کے انڈر جو آتے ہیں ٹیم بنا کے، ان کا ڈومین یہی ہے کہ وہ ایک جسم میں سے روح نکالتے ہیں۔ اسی طرح میکائل جو کمانڈر ہے فرشتوں کا، اس کا ڈومین جو کمانڈر ہے آسمانی فرشتوں کا، جو ویدر پہ رسپانسبل ہوتے ہیں، جو موسم پہ رسپانسبل ہوتے ہیں، جو بادلوں کو چلاتے ہیں اور بارش لاتے ہیں، اس کا جو ڈومین ہے وہ اپنا اسپیسیفک ہے۔ اسی طرح ہر کسی فرشتے کا، جیسے کہ سیرت میں بھی ایک فرشتے کے بارے میں آتا ہے جو ملک الجبل، جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کا ڈومین یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو، جب والکینوز آتے ہیں یا ایسی کچھ پہاڑوں کے جیولوجی کے ساتھ ریلیٹڈ جو باقی اسپیکٹس ہوتے ہیں، سائنٹیفک اسپیکٹس، وہی فرشتہ جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے۔ تو کہنے کا ضمن یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر کسی ملائک کو اپنے اپنی ڈومین آف رسپانسبلٹی دی گئی ہے، اپنے اپنی اسپیسیفک فیلڈ دیا گیا ہے، جس کی نالج اس کو ایکوائنٹ کی گئی ہے۔ اس کے باہر وہ کچھ نہیں جانتا۔ جس چیز کے لیے اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو اپوائنٹ کیا ہے وہ اتنا ہی جانتا، اس کے باہر وہ کچھ نہیں جانتا۔ تو ایک حساب سے ان باقی ملائک کو پوچھا گیا کہ اب اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یعنی کہ تم نے ایسا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی یا انسان کی تخلیق نہیں کرنی چاہیے، کریشن نہیں کرنی چاہیے مین کی، تو اب مجھے باقی چیزوں کا علم بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے سیکھا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں۔ تو اس کے جواب میں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، بے شک سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں اپنے اپنے ڈومین میں، اپنے اپنی فیلڈ آف رسپانسبلٹی میں سکھایا ہے۔ یعنی کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بات کو تسلیم کر چکے اور اس بات پہ اعتماد لا چکے، پوری طریقے سے اس بات پہ جو ہے وہ یقین لا چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کی ہے وہ بہتر ہے، اور ہمیں جو ہے اس معاملے میں کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علیم ہے، حکمت رکھنے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ فقال یا آدم انبئہم باسمائہم، اور آدم علیہ السلام کو جب خبر دی گئی ان سارے اسم کی یا ان ساری چیزوں کی، ان ساری شے کی جس کی نالج اس کو دی گئی تھی، فلما انبأہم باسمائہم، اور جب اس کو خبر دی گئی ان سارے شیوں کی، ان ساری چیزوں کی جس کی نالج اس کو دی گئی تھی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے، ان کو جو ہم نے علم سکھایا، ان کو جو ہم نے نالج دی، اس نالج سے وہ ایکوینٹ ہو گئے اور وہ سمجھ چکے، اس درس کا وہ فائدہ اٹھا چکے، اور اس ساری نالج سے وہ باخبر ہو چکے، ان کو علم مل گیا، جن کا علم اے فرشتوں تمہیں بھی ابھی نہیں ہے۔ تو یہ جو میرا فیصلہ تھا، یہ جو میرا ڈیسیجن تھا انسان کو بنانے کا، یہ بالکل ایک باحکمت ڈیسیجن تھا۔ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے میرے فرشتوں، اے میرے ملائک، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے علم ہے تمام غیب کی چیزوں پہ، جو کہ آج تک ہو چکی اور جو آج تک ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ تک۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور مجھے اس چیز کا بھی علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں پر چھپانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے، بہت سارے مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ ملائکوں کی ایک خواہش تھی کہ خلیفہ وہی بنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وزیر زمین پہ وہی بنے، کیونکہ ان کو اس چیز کا دعویٰ تھا، ان کو اس چیز کا کانفیڈنس تھا کہ ہم جو ہے ہمیشہ اللہ کی تقدیس میں اور تذکیر میں رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ہم سے کوئی گناہ ہوتا نہیں ہے۔ تو ان کو اس چیز پہ عبور تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ہی خلیفہ بنے زمین پہ بھی۔ تو
یہ چیز وہ اپنے ہی اندر اپنے ہی نفس میں جو ہے وہ چھپا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت کائنات کے خالق اور مالک ہے، وہ کرتا دھرتا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس کے اندر کون سی بات کون سی سوچ چل رہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو در جواب یہی کہا کہ مجھے پتہ ہے تم لوگ کیا ظاہر کر رہے ہو اور کیا دل میں چھپا رہے ہو، تمہارے اندر کون سی بات چل رہی ہے.